الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسان، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہم یہ آزمائش کریں، ہم اس کا امتحان لیں کہ تم میں سے کون انسان سب سے اچھا عمل کرے۔ انسان اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ کھائے پیے نشو نما پائے، جوان ہو، شادی بیاہ کرے، بچے پیدا کرے اور مال و دولت جمع کر لیں، اور پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا زمانہ آ جائے، ایک ایسا وقت آ جائے، پھر اس کا موت آ جائے، وہ انتقال کر جائے اور دنیا سے چل بسے۔ نہیں، بلکہ انسان اس دنیا کا اس لیے آیا ہے تاکہ اس کائنات میں رہ کر کے ایک ایسی زندگی کے لیے تیاری کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو زندگی کبھی مٹنے والی نہیں، جو زندگی کبھی فنا ہونے والی نہیں۔ اے انسان، یہ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، مٹنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ سچ فرمایا رب العالمین نے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے انسان، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کرنے سے پہلے، تمہیں زندگی دینے سے پہلے ہم نے موت کو پیدا کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر اس لیے آئے ہیں تاکہ اس دنیا کے اندر اس آخرت کی کم تیاری کریں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو زندگی کبھی مٹنے والی نہیں۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، مٹنے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ اگر کوئی ذات ہمیشہ سے ہے وہ صرف اور صرف العالمین کی ذات ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ دریا، یہ ندی، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ زمین، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر انسان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہر انسان کو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہو کر کے ہر انسان کو اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو انسان دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا، وہ انسان کل قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور جو انسان اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، ذرہ برابر بھی غلطی کرے گا، ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا، وہ بھی انسان کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارے اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہمیں اچھے اور برے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرے گا اور مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی تو جو زندگی ہوگی یا تو بڑے ہی عیش و آرام کی ہوگی، بڑے ہی سکون و چین کی زندگی ہوگی، یا ہی بڑی تکلیف کی زندگی ہوگی، بڑی پریشانیوں کی زندگی ہوگی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن دو آدمیوں کو لایا جائے گا، دو طرح کے انسان کو لایا جائے گا۔ ایک انسان ایسا ہوگا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار ہوگا، جو دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزار کر گیا ہوگا، کبھی دکھ نہیں، کبھی تکلیف نہیں، کبھی پریشانی نہیں، ساری کی ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جب کل قیامت کے دن اس کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس انسان کو جس کی ساری کی ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر گئی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا،
اور ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا، اور نکالنے کے بعد اس سے پوچھے گا آئے اللہ کے بندے بتا تمہاری ساری کی ساری زندگی ہم نے تمہیں دنیا کے اندر 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی دی، آئے اللہ کے بندے ہمیں دنیا کے اندر تمہیں مال و دولت سے نوازا تھا، تمہیں مالدار بنایا تھا، تمہاری ساری کی ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر گئی، کبھی دکھ نہیں، کبھی تکلیف نہیں، کبھی پریشانی نہیں، تمہاری زندگی چین و سکون کے ساتھ گزر گئی، اے اللہ کے بندے بتا اس جہنم کے ایک سیکنڈ کا لمحے کا مزہ چکھنے کے بعد، جہنم کے اندر ایک لمحے کا مزہ چکھنے کے بعد بتا تمہیں اپنی زندگی کا ایک بھی سکھ یاد ہے؟ وہ انسان جس کی ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر گئی، جہنم کا ایک لمحے کا مزہ چکھنے کے بعد وہ انسان کہے گا نہیں نہیں، اے میرے پروردگار مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ میری ساری کی ساری زندگی دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزر گئی، اور ایک انسان کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سب سے غریب تھا، جو دنیا کے اندر کبھی چین سکون کی زندگی نہیں ملی، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، رہنے کو گھر نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے نہیں، جس کی ساری کی ساری زندگی ختم ہو گئی دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس انسان کو ایک لمحے کے لیے جنت کے اندر ڈالے گا، اور ڈالنے کے بعد اس کو نکال لے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا اے اللہ کے بندے بتا تمہاری ساری کی ساری زندگی دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانی میں گزر گئی، بتا جنت کی ایک لمحے کا مزہ چکھنے کے بعد تمہیں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی یاد ہے؟ وہ انسان جس کی ساری زندگی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزر گئی، وہ انسان جنت کے ایک لمحے کا مزہ چکھنے کے بعد وہ انسان کہے گا نہیں نہیں، آئے میرے پروردگار مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میرے ساری کی ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر گئی۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا تصور کریں کہ یہ جنت کتنی نعمت بڑی ہوگی کہ ایک لمحے کا مزہ چکھنے کے بعد انسان اپنی ساری زندگی کے دکھ اور تکلیف کو بھول جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسی جنت کی تیاری کریں۔ ہماری اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھائیں پیے نشوونما پائے، بلکہ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو کچھ لے کر کے جائیں۔ انسان یہ کہتے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو خالی ہاتھ میں جاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ میں جاتا ہے۔ نہیں، اس کی غلطی ہے، اس کی بھول ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں خالی ہاتھ آتا ہے، یہ بات حقیقت ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو انسان کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے تو کوئی نیک عمل لے کر کے جاتا ہے اور کوئی برے اعمال لے کر کے جاتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں کل قیامت کے دن اسی بات کا حساب ہوگا۔ جو انسان دنیا کے اندر نیکی کر کے گیا ہوگا اس انسان کے ہاتھ میں نام اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ انسان جنتی ہوگا، اور مارے خوشی کر لوگوں کو اپنے نام اعمال پڑھاتا پھرائے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ انسان جہنمی ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اسی جنت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور اب دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی مرضی کے نہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر کے میں رخصت لیتا ہوں، اور اس حدیث کے آپ عمل کیجئے گا اور اس کو آپ دماغ میں بٹھا کے رکھیے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سال اللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ۔ جو انسان اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اللہ تو مجھے جنت کے اندر داخل کر دینا، اے اللہ تو مجھے جہنم سے دور کر دینا، قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، تو یہ جنت خود رب العالمین سے ریکویسٹ کرتی ہے، یہ جنت خود رب العالمین سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے میرے پروردگار تیرا ایک ایسے بندہ ہے جو جہنم سے بچنا چاہے
چاہتا ہے۔ اے میرے پروردگار تیرا ایک ایسا بندہ ہے جو جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اپنے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دینا۔ ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، اور جو انسان اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ یہ سوال کرتا ہے، رب العالمین سے یہ کہتا ہے اللہم اجرہ من النار، اے میرے پروردگار تو مجھے جہنم سے بچا لینا، جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے، قالت النار اللہم اجرہ من النار، یہ جہنم خود رب العالمین سے ریکویسٹ کرتی ہے، جنت خود رب العالمین سے کہتی ہے اللہ تیرے ایک ایسا بندہ ہے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اسے جہنم سے بچا لینا۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا، اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچا لے اور ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے شاندار اسلامک ویڈیوز پانا چاہتے ہیں تو آپ کے موبائل کے اس لال کلر کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔